میں نے 18 لوگ جو ہیں اپنے قبیلے سے بلوائے ہیں. آج کے بعد جو ہے میں انشاءاللہ پورا مستند حیثیت میں پھروں گا. اسلام آباد میں جو ہے اگر کسی نے میری طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا تو انشاءاللہ ایسی آنکھ نکال دوں گا. جو بھی آئندہ میرے کوئی راستہ روکے گا میں ان سب کو وارن کرنا چاہتا ہوں. جو بھی گالی دے گا جو بھی ہو آئندہ بھی کوئی دے گا تو گالی میں قطعاً برداشت نہیں کروں گا. اس کا کیمرہ مین بیٹھا ہوا ہے اور آپ مجھے یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ بھائی میں سر جھکا کے چلا جاتا. اگر ایک دفعہ کوئی آدمی گالیاں یا مار کھا لے تو پھر سب کے آگے آپ نے اپنا یہ جو تھوپڑا ہے وہ آگے رکھنا ہے اور لوگوں نے چپیڑے مارنی ہے. جو بھی گالی دے گا جو بھی ہو آئندہ بھی کوئی دے گا تو گالی میں قطعاً برداشت نہیں کروں گا. اور گالی دینے والے وہ کہتے ہیں نا آپ کی آزادی اس وہاں تک ختم ہوتی ہے جہاں میری ناک شروع ہوتی ہے. یہ زبان جو منہ میں ہے یہ گالیوں کے لیے نہیں ہے کہ خلق و خدا کے کو گالیاں دے. آپ پولیس کے سپاہی ہیں تو آپ کی جرت کتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں گھس کے سپریم کورٹ کے ایک وکیل کو آپ کہتے ہیں ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں. لہذا جو میں نے کیا ہے یا جو ہوا ہے. اور ایک بات اور, مجھے میرے قبیلے نے مجبور کر دیا ہے کہ میں اپنی سیکیورٹی بڑھاؤں تو میں نے 18 لوگ جو ہیں اپنے قبیلے سے بلوائے ہیں. آج کے بعد جو ہے میں انشاءاللہ پورا مستند حیثیت میں پھروں گا. اور جو بھی آئندہ میرے کوئی راستہ روکے گا میں ان سب کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ میں قانون مجھے حق دفاع دیتا ہے. یہ آئے دن پرچے آئے دن یہ مار داڑ یہ جو لوگ کر رہے ہیں میرے ساتھ آئندہ کے لیے میں خوب تیاری کر کے جو ہے اسلام آباد میں جو ہے اگر کسی نے میری طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا تو انشاءاللہ ایسی آنکھ نکال دوں گا. کل سے کہا جا رہا ہے کہ وہ آئی بی کا بندہ تھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پولیس کانسٹیبل تھا, تو ذرا کنفرم کر لیں کہ وہ ایف آئی آر سے پتہ چلا کہ وہ پولیس کا. پہلے اس نے کہا تھا جی میں ایجنسی کا آدمی ہوں, ہائی کورٹ کے ساتھ اس نے کہا تھا میں ایجنسی کا آدمی ہوں. وہ پولیس کا بندہ نکلا جو بھی تھا, لیکن پولیس کے بندے کا لائن میں تمہاری وہ چونکہ یہ لائن کا بندہ تھا, لائن والے اسی کام کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. تو لہٰذا اگر کوئی شخص میرا تعاقب بھی کرتا ہے یہ بذات خود ایک جرم ہے. آپ کہہ رہے ہیں 18 بندے آپ نے بلوا لیے ہیں اسلام آباد میں, دفعہ 144 لگا رہتا ہے اکثر, تو یہ اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی پھر تو قانوناً آپ ایک جرم کریں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر بھی حق دفاع آپ کو قانون دیکھیں وہ 144 اس طرح نہیں ہے. وہ آپ کیا کوئی سیاسی کام کے لیے لوگوں کو جمع کرتے ہیں, آپ کی بھیڑ بنتی ہیں. ہر ایک شخص جو ہے اس کو قانون یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے. اگر میں اپنے دفاع کے حوالے سے ابھی سینسیٹیو نہ ہو جاؤں اور کل کلاں کو جو ہے کوئی اس طریقے سے مجھے گولی مار دے تو بعد میں یا میرا قبیلہ ارمان کرے کہ اس وقت ہم نے کیوں نہیں دیا. کوئی گارنٹی میری لائف کی دے سکتا ہے؟ یہ کمبخت کل مسلح آیا تھا اس وقت پستول سے یہ فائر کر سکتا تھا. تو لہذا اب اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ میں اپنی, چونکہ آج کل اخراجات بہت زیادہ ہیں, وہ کئی عرصے سے مجھے کہہ رہے تھے انہوں نے میرا گھر گرایا, یعنی ظلم پہ ظلم کرتے جا رہے ہیں. افنان اللہ کی 2 چپیڑوں کی انہوں نے ایف آئی آر کر دی اور وہ اس نے اقدام میں اپنا تھریٹن یعنی انٹیمیڈیشن کا کیس بنایا. تو یہ جو میرے ساتھ کر رہے ہیں اور میرے لوگ یا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ اس سے بھی زیادہ آگے گزر جائے. شیر افضل مروت صاحب یہ بتائیں جو 18 لوگ آئیں گے وہ اسلحے سے لیز ہو کے گھومیں گے؟ دیکھیں بات تو سنیں, یا خالی ہاتھ ہوں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کبھی چپیڑ مارنا کبھی ککس کرنا, کیا مارشل آرٹ کیا ہے آپ نے, ٹائیکوانڈو کیا ہے, جم کرتے ہیں, کیا ہے راز کیا ہے؟ یا پریکٹس کا کہیں اور موقع ملتا نہیں ہے تو آپ کو جو بندہ بھی تھوڑا اونچ نیچ کا نظر آتا ہے آپ پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں بھیڑ لگاؤں اپنے ساتھ. میرا ہزاروں افراد پر مشتمل قبیلہ ہے اور بڑے غم و غصے میں ہیں. یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں ہم شاید اندازہ کر رہے ہیں کہ یہ اس سے بھی آگے جائیں گے. جہاں تک مسلح ہونے کی بات ہے, میں کافی عرصے سے اپنے علاقے میں, آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت ساری پرتشدد کارروائی کا جو ہے میرا خاندان جو ہے وکٹم رہا ہے. تو میں نے حکومت پاکستان نے مختلف اوقات میں ہمیں لائسنسز جاری کیے ہوئے ہیں
میں نے 2013 میں بلٹ پروف گاڑی لی تھی اور وہ ابھی بھی میرے پاس ہیں، جس کی NOC مجھے منسٹری آف انٹیریئر نے دی ہیں. ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن اب سمجھ یہ آ رہی ہے کہ اب اپنے تئیں اپنا بندوبست صحیح کر کے رہنا ہے. تو لہذا میرے قانونی حقوق ہیں. ایک پستول کوئی بھی چیز انشاءاللہ بلا لائسنس نہیں ہوگی، اور میں جو میرے قانونی حقوق ہیں ان کو میں انشاءاللہ ایکسرسائز کروں. بہت شکریہ. اچھا شیر افضل مروت صاحب، یہ کہیے گا کہ ایک جانب آپ عمران خان صاحب کے کیسز لڑ رہے ہیں، انتہائی امپورٹنٹ کیسز ہیں، تمام تر PTI کارکنان کی نظریں آپ ہی پر ہیں، لیکن دوسری طرف آپ ہی کے جو تنازعات ہیں آئے دن سامنے آتے ہیں، تو کیسے ٹیکل کریں گے؟ ایک طرف خان صاحب کی کیسز، ایک طرف آپ اپنے کیسز، مشکل نہیں ہوگی؟ کیسے اس تمام تر چیزوں کو ٹیکل ڈاؤن کریں گے؟ کیسز کام ہی کیسز ہینڈل کرنا ہے نا. یہ بھی ایک کیس ہے. یہ کیس ہے، ہمارا کام ہی ہے. خان صاحب کی کیسز ڈسٹرب نہیں ہوں گے اس سے؟ کس طرح ڈسٹرب ہوں گے؟ یہ ٹکے مار کیس ہیں، ان سے خان صاحب کی کیسز پہ کیا اثر پڑے گا؟ ہاں، اور یہ جو ہے نا یہ FIR میں نے کہا نا بار 324 کی دفعہ لگائی گئی ہے اقدام قتل کی، یہ کوئی معمولی دفعہ نہیں ہے. دفعے پہ نہیں ہوتا ہے. کوئی اس کو گولی لگی ہوتی تو 324 لگاتے. یعنی کہ آپ کو مچھر نہیں لگائے اور 324 لگا دی، لکھ لعنت ہو اس کی FIR پہ. یہ کیا FIR ہیں؟ وہ بھائی ہماری زندگی ان FIR میں گزری ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے ہیں. FIR کا ہونا ضروری نہیں ہے کسی کو گرفتار کرنے کے لیے، شواہد کا ہونا ضروری ہے.